بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما أن السعيد اسم لوجه الأمر سمي به لشهوده والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارة أو هو مراد بالإجمال. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا مسئلہ شروع ہے کہ تیمم جائز ہے طرفین رضی اللہ عنہ کے نزدیک ہر اس شے کے ساتھ جو جنس ارض سے ہے. جی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک دو چیزیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی چیز، مٹی جو اگانے والے ہیں، ریت شیت نہیں. طرفین کی دلیل جی وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، سعید وجہ الارض کو کہتے ہیں زمین کے سامنے جو جس پر آپ کی نظر پڑ رہی ہے اس کو سعید کہتے ہیں. یعنی ترابن و اتھے نال ہی بین سطور لکھے ہو بلاؤ جے، یعنی ترابن و لکھا تھلے تو تھلے محلے کی لین گئے جی. مٹی ہو یا اس کا غیر ہو، یہ سعید کہتے ہیں وجہ الارض کو جہاں آپ کی نظر پڑ رہی ہے. تو جس پر نظر پڑ رہی ہے جو زمین کے اندر ہے، زمین کے سامنے ہے، کوئی چیز بھی ہو، پتھر ہو، سرما ہو، کوئی چیز بھی ہو، وہ وجہ الارض ہے تو اس پر تیمم جائز ہے. یہ اس کا نام جو وجہ الارض پر جہاں جس جگہ ہماری نظر پڑ رہی ہے اس کو سعید کیوں کہتے ہیں؟ سمیہ بہ لصعودہ، اس کا نام رکھا گیا بوجہ اس کے اوپر آنے کے، کہ وہ زمین کے اندر چھپی نہیں ہے بلکہ اوپر ہے، ظاہر ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو سعید کا معنی ہے جہاں زمین پر ہماری نظر پڑے، وہ تو ہوگا سعید. تو آگے ہے طیبن. طیب کیا ہے؟ تو طیب آیت کے اندر جو ہے نا یہ اعتماد رکھتا ہے کس کا؟ کہ جہاں آپ کی نظر پڑ رہی ہے وہ پاک ہو، پاک ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز ہو جن سے زمین سے کیا ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں دوسری جگہ حلالن طیبن کا معنی کیا ہے؟ حلال تو ہے، طیبن کا معنی ہے پاک، اس لیے یہاں بھی سعیدن طیبن میں طیبن کا معنی پاک، بس لہٰذا حمل کیا جائے گا طیب کو اسی پر، کیونکہ انہوں نے کہا تھا طیب کا معنی منبت، اور پیچھے جو پڑھا کل سعید کا معنی تو ترابن ہو گیا، تو طیب کا معنی منبت، ہم کہتے ہیں طیب کا معنی طاہر ہے، لہٰذا اسی پر، اس لیے کہ طاہر والا معنی الیق ہے کس کے؟ چونکہ طہارت ہو رہی ہے تو طہارت جو ہے نا وہ منبت اس میں شرط نہیں بلکہ طہارت شرط ہے کہ وہ چیز پاک ہو، اعلیٰ طہارت پاک ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ اعلیٰ طہارت بن رہا ہے، تو یہاں طہارت جو ہے نا اس کے مناسب یہ ہے کہ طیب کا معنی، یا یہ ہے کہ یہ ہمارے نزدیک اور باقی سب کے نزدیک مراد یہی ہے کیا؟ طاہر. تو چونکہ سب اس سے سب مراد لیتے ہیں نا کہ جس سے تیمم کرنا ہے وہ پاک شے ہونی چاہیے، لہذا جب یہ مراد لے لی ہے تو اب منبت والا معنی نہیں مراد لینا جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اسم لے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحشر العلماء فی صعید واحد، علماء جمع کیے جائیں گے ایک صعید میں،
گویا کہ وہ سبھی کا تو فدتن، گویا کہ وہ چاندی کی ایک جگہ ہے جی جی ہاں فیقول اللہ تعالیٰ علماء کو اس جگہ جمع کر کے وہ جو چاندی کی طرح ہے فرمائیں گے اے علماء کی جماعت، بے شک میں نے نہیں رکھا تھا اپنا علم تم میں مگر میرے علم کی وجہ سے تمہارے ساتھ، کہ میں تمہیں جانتا تھا تم کون ہو، اس لیے ہم نے علم تمہارے اندر رکھا، اس لیے اور بے شک میں نے نہیں رکھی اپنی حکمت تم میں، اور میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ عذاب دوں تم کو، اس لیے نہیں تمہارے اندر علم اور حکمت رکھی تھی کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ تم کو چلے جاؤ مغفور لکم، تمہاری بخشش کر دی گئی ہے۔ اب ہم سارے پہلی صاحب میں کھڑے ہو گئے کہ ہم علماء ہیں جی، اب پہلی صاحب میں کھڑے ہو گئے تو جب شریعت کے مطابق چلنے کی باری آتی پھر آخری صاحب سے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ یہ بات، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ سعید بول کر مراد کیا ہوتا ہے؟ ارد لسعود ہی، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سعید فعیل بمانا یعنی بوجہ اس کے اونچے ہونے کے کہا جاتا ہے سعدام صاحب سعد علی الجبل، پہاڑ پر وہ چڑھ گیا۔ الیک بے موضع طہارت، کیا نہیں دیکھی گئی یہ بات کہ اگر ہو مٹی منبت نجس، جو مٹی اگانے والی وہ کیا ہو تو البتہ نہیں جائز تیمم اس کے ساتھ، تو معلوم ہو گیا کہ امبات نہیں ہے اس کے لیے اثر اسباب میں، کہ مٹی اگانے والی ہو اس کو اثر نہیں ہے اسباب میں، کس میں؟ تیمم میں، سنیں جی، بلکہ اس کے پاک ہونے کو دخل ہے۔ اور ان چیزوں سے جو تائید کرتی ہے اس کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اس آیت وچ مائدہ وچ کہ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ تمہیں پاک کرے جی۔ جی تردید کی گئی ہے جی، ہوا ہے نا بچی، یا تردید کی گئی یا بوجہ اس کے ذوف کے، کیونکہ نئی دلیل اس کے اجماع پر، ہوا مراد سوا شرط کرنے طہارت کے اجمان، طہارت تو شرط ہے اجمان جی، اور وہ نئی صلاحیت رکھتا بطور دلیل کہ بھئی کیا منبت نہیں مراد بلکہ اس کا معنی جی جائز ہونے یہ کہ ہو شر اشتراطاً بے دلیل دلالت النص سے، کیسے صحیح ہوگا دعوی اجماع کا، حالانکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ارادہ کیا طیب سے، اور عموم مشترک تو ٹھیک نہیں ہے، پس نہیں ممکن امام ابو یوسف کو یہ کہ مراد لیں اس کے ساتھ، جب وہ مراد لے چکے منبت، یا اس لیے کہ طاہر کا ارادہ نئے منقول کس سے؟ شفافے سے، پس احتمال ہے یہ کہ شرط کی جائے طہارت ایشا سے، پس اس وقت ہوگا طاہر مراد بالاجماع، اور احتمال ہے کہ شرط کی کریں طہارت کو دوسری دلیل کے ساتھ اور حدیثوں سے اور قرآنی آیات سے، پس اس وقت ہوگا طاہر مراد اس لیے کہ وہ الیک بے موضع طہارت مراد بالاجماع جی، پس واجب ہے یہ کہ نہ ہو منبت مراد، کیونکہ طیب اسم مشترک ہے دونوں کے درمیان، طاہر اور منبت، جب ایک مراد ہے تو دوسرا نہیں ہو سکتا پھر۔ اچھا جی، اسم لوجہ الارض، اسم دیکھ رہے ہو
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ تو پس مقید کرنا اس کو تراب منبت کے ساتھ، یہ مقید کرنا ہے مطلق کو، تو مطلق یحتمل الطاہر کی، یعنی یحتمل الطاہر والحلال والمنبت، تینوں معنی ہیں اس کے، کس کے؟ طیب کے، حلال بھی، منبت بھی، طاہر بھی۔ اور الیق المعانی یہاں طاہر ہے، کیونکہ طہارت حاصل کر رہے ہیں یار، کھا تو نہیں رہے، اس لیے کہ مٹی مشروع ہے کس کے لیے؟ قال اللہ تعالی وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم، بے مقولہ بے موضع طہارت کی، یعنی وہ کہ ہم اس میں ہیں، بے دلیل قول تعالی وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم، مراد بالاجماع، تو پس نہ ہوگا منبت مراد، اس لیے کہ مشترک جو ہے اس کے لیے عموم ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے۔ اور طرفین کی دلیل یہ کہ سعید نام ہے زمین کے وجہ کا، اور زمین کا منہ یہ ہے کہ جہاں ہماری نظر پڑتی ہے، نام رکھا گیا وجہ الارض کا بہی، سعید کے ساتھ، لسعودی بوجہ اونچے ہونے اس کے، کس سے؟ اندر والی چیزوں سے وہ بہ رہے، یہ مک گئی گل۔ اور طیب فی الآیت اعتماد رکھتا ہے طاہر کا، کما فی قول تعالی حلالا طیبا، پس عمل کیا جائے گا طیب کو طاہر پر، اس لیے کہ طاہر الیق ہے طہارت کی جگہ کے، یا طاہر مراد ہے بالاجماع۔ ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة رحمه الله لإطلاق ما تلونا، وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله لأنه تراب رقيق۔ مسئلہ پھر نئی شرط کی گئی یہ بات کہ ہو اس جنس الارض کے اوپر غبار، بے ہتھاں نال مٹی لگے خام خواہ، یہ شرط عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی اے شاباش جی، مٹی سخت ہے، اتنے ہاتھ رکھے کوئی شے نال نہیں لگی، کوئی عرض نہیں، پتھر ہے، توتا تاتا بارش پئی ہوتے، اور باہر جڑے بڑے بڑے پڑھنے تو اسے انہوں نے تیمم کیتا ہے، نال کوئی شے نہیں لگی تے، کیوں جی؟ با وجہ مطلق ہونے اس آیت کے جس کو ہم نے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک ہونی چاہیے، اے نہیں بھی منہ نال بھی کچھ ہے لگنی چاہیے دی، ضروری نہیں ہے، سمجھے ہی؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اور اسی طرح جائز ہے غبار کے ساتھ، جی تصویر لکھی بینستور کہ جاڑے اپنے کپڑے کو اور تیمم کرے اس کے غبار کے ساتھ، کپڑے وچ مٹی ہے جی، اندے وچ ایتھے میں انجن کیتا ہے، انجن اے نہیں میں انجن کرنا ہے، وہ تو اڈ گئی، انجن کیتا ہے، انجن تے مٹی وچ اڈی تو ہتھاں نال لگ گئی ہے تو تیمم ٹھیک ہے، اے مطلب جی، سمجھے ہی؟ اور اسی طرح جائز ہے غبار کے ساتھ باوجود قدرت پانے کے سعید پر، جی جس میں غبار ہے اس کے اوپر ہاتھ مار کے مٹی اڑے تو ہاتھوں سے لگ جائے تو یہ ٹھیک ہے، اگرچہ ادھر مٹی پڑی ہے، جی ہاں، یہ کن کے نزدیک عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما، اس لیے کہ یہ جو غبار ہے یہ مٹی ہے پتلی، تو جیسا کہ جائز ہے تیمم سخت مٹی کے ساتھ، وہ یہاں جڑی تھلے جمی پئی ہے اس کے اوپر جائز ہے، تو پھر پتلی کے ساتھ بھی تیمم جائز ہے، مطلب جی
عند ابی حنیفۃ و محمد فی احدى الروایتین. نو پہلا مسئلہ لطلاق ما تلونا من قول تعالی فتیمموا صعیدا، پس نہیں تفصیل درمیان اس کے کہ ہو غبار اور درمیان اس کے کہ نہ ہو. اور ایک روایت اور ایک دوسری روایت میں امام محمد رحمہ اللہ سے وہ قول امام ابو یوسف کا اور امام شافعی اور امام احمد وہ یہ ہے کہ نہیں جائز تیمم بغیر جس مٹی پر ہاتھ لگایا ہے نا پتھر پر، وہاں کو مٹی ہاتھ کے ساتھ لگے، یہ مطلب ہے جی. باوجہ ان کی دلیل سمجھے پھر جواب آئے گا. لقول تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، پس مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا اس سے، یعنی مٹی سے. تب سے تو تب ہوگا کہ منہ نال کو لگے شے تے منہ نال تاں لگنی یا ہتھاں نال کو لگنی ہے. اب ہاتھوں کے ساتھ کو مٹی لگے گی تو پھر وہ چہرے پر بازوؤں پر نظر آئے گی نا. یہ دلیل ان کی. اور وہ جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے واجب کرتا ہے مسح کو بے شہ من الارض، کیونکہ بوجہ ہونے کلمہ من کے من تبیزیہ بنائیں گے تو خام خواہ بعض مٹی ہاتھوں کے ساتھ لگے پھر وہ چہرے کے ساتھ لگے. جی جواب یہ ہے کہ من ہو کہ جو ضمیر ہے جائز ہے کہ وہ لوٹے کدھر؟ محدث. کیا حدث لکھا جی ہیں؟ حدث لکھا ہے، ہاں اتنے لکھا محدث سے پھر غلطی ہوئی نا جی، کیونکہ محدث بن نہیں سکتا. پس مسح کرے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا حدث کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ہاں ٹھیک کر دے وہ اس کے کتنے بدلائیے سارے بھائی. یا حمل کیا جائے گا من کو ابتدائے، سنا جی مراد اس سے مٹی ہے، مراد مٹی ہے لیکن من ابتدائیہ ہے. بھئی یہ مسح جو کرنا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ مٹی سے ہوگی پھر چہرے پر ختم ہوگی. یہ مطلب ہے اس کام کی ابتدا یہ مطلب ہے ہاتھ رکھنے ہیں یہ ابتدا ہو گئی ہے، چہرے پر ملنے ہیں یہ اس کی مال قدرت علی السعید. دوسرا اگلا مسئلہ بھی سعید پر قدرت ہو اس کے باوجود غبار سے اور کپڑے میں جڑا لگا ہے جی. اور ان ابی یوسف رضی اللہ عنہ نہیں جائز باوجود قدرت کے. ان کی دلیل اور وجہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کہ غبار نہیں ہے مٹی خالص. سمجھ کو نہیں آ رہے کپڑے بچے مٹی اے نال مٹی دوجی ہے پئی نہیں مٹی ہے پئی کتنے جی زمین پئی کتنے جی اے زمین ہے نال اے زمین تے کپڑا رکھے اندے وچ مٹی لگی ہے اندے وچ گرد و غبار ہے تے طرفین فرماندے نے اندے اُتے انج کر کے ہاتھ کر کے نا اس طرح چھنڈے تے وچ مٹی اٹھے ہتھاں نال لگ گئی تے یہ ٹھیک ہے. ایندا بھی یوسف اصل شاید جو کول تے کپڑا چھنڈن دی کیڑی لوڑ ہے جی. اے مطلب ہے جی میں تے لے لینا اپنے اپنے یار. اچھا اور لیکن وہ مٹی ہے من وجہ کا مطلب ہے بھی وہ بچوں توڑ پہ آئے گی نہ کپڑے تو من وجہ ہے نا کپڑا سارا تو مٹی نہیں نا. معمور بہی تیمم بالسعید ہے تو جڑی کپڑے مٹی ہے تو سعید نہیں نا جڑی تھلے میں ہو جی دوجی سنے ہی. پس اگر قدرت پائے سعید پر تو نہیں کافی اس کو مگر، اور اگر نہ قدرت پائے تو پس اس وقت تیمم کرے. یہ کہنے کی دلیل چل رہی ہے دھیان کریں بھائی تجھے دلیل لگو ہونی ہوں. مثال دیں دینا مکیس لائے جیسا کہ وہ بندہ جو عاجز آ گیا رکوع اور سجود سے نماز پڑھے تو جے رکوع سجود کی قدرت ہوئے تھے اشارے سے پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا. تو سب کو جی سواری نفل پڑھتا اب فرضاں کی گل چل رہی ہے. اور طرفین نے حجت پکڑی ہے جی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اپنے ساتھی عبداللہ بن عمر لکھے تھے استغفر اللہ کہ وہ دونوں طرفین کی دلیل ہے کہ حجت پکڑی دونوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ساتھ لگے بعد المراجت جی کہ فَإِنَّهُ کہ جناب عبداللہ بن عمر تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں تو فموترو مناسب عبداللہ بن عمر ہی نے فموترو تو بارش دیے گئے جی بارش ہوگی تو تھلے چکڑ ہو گیا تو پس آپ نے حکم دیا ان کو یہ کہ جھاڑیں اپنے لبود اور اپنے کا سروج جڑے اٹھا تھلے تو کھوڑیا تھلے پلانے نے نا تو تے کاٹھیے انہاں نوں کی کرو چاڑو اینج نہیں چاڑنا بھی انہاں تے ہاتھ مارو اور تیمم کریں ان کے تو ماما یوسف فرماتے ہیں میں تو مجبوری بن گئی سی تو میں تو آنا میں بھی قائل ایسا کرتا جی بارش ہو گئی سی نا یہ تو مجبوری دی صورت ہے جی لِأَنَّهُ تُرَابٌ رَقِيقٌ کیونکہ وہ بندہ جی یہ تو عبارت ہے نا کیونکہ وہ بندہ جو جاڑے گا اپنے کپڑے کو تو تکلیف پائے گا اس کپڑوں سی مٹی سے کہ نہیں تو لہذا بھائی تو پھر جوڑ کے میں جڑیا پھر اس نے اس طرح کرنا ہے نا پڑوسی کو تکلیف ہوگی دلیل تو دینی بھی ٹھیک ہے جی چلو پس جیسا کہ جائز ہے سخت مٹی سے خشن من الارض سے تیمم علا کل جی کیویں لفظ ہے نہیں من نفذ صوبہ نہیں ہے گا یا تعذا جارو من التراب ہے الا انہو مگر یہ کہ رقیق ہے اچھا 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 اتنے بچ کوئی جملہ ہی پورا کوئی چنگے یار کی تماشا بنایا نا جی مگر یہ کہ کیا ہو وہ پتلی ہے تو پھر تکلیف نہیں کیونکہ جوڑ نہیں نہ جڑتا جی جی کپڑا جھاڑے گا تو تکلیف ہوگی جب پتلی مٹی ہے تو اس پر ہاتھ مارے اس طرح تو اب تکلیف نہیں ہوگی جی ٹھیک ہو گیا پس جیسا کہ جائز ہے خشن من الارض کے ساتھ یہ سخت مٹی ہے سنیں جی ہر حال پر علا کل حال اسی طرح رقیق من ہو کے ساتھ بھی ہر حال میں قذاف المبسوط مسئلہ جی اور ذکر کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے تجنیس میں صاحب ہدایہ نے کہ جب تیمم کیا مولوی عثمان نے کپڑے نجس کے غبار کے ساتھ پلید کپڑے کا غبار تو نہیں جائز نہیں مگر جب کہ لگے مٹی بعد اس کے کہ کپڑا پلید خشک ہو گیا خشک ہونے کے بعد اس میں کوئی توڑ مٹی بہ گئی ہے نا اب اس نے اس پر ہاتھ مار کے کیا کیا ہے تو یہ ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہے جی اس لیے کہ اس وقت ہو گیا غبار طاہر کیونکہ سکا کپڑا ہے جی پھر شرط تیمم میں غبار کے ساتھ وہ مسا بید ہی بالغبار ہے کہ غبار ہاتھ کے ساتھ لگے نہ کہ صرف پہنچنا غبار کو نیت کے ساتھ ہو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہتھاں نال کوئی شے لگے تو جے کر کرے وجہ الارض پر پھر ہاتھوں کے ساتھ کوئی چیز لگے نہ لگے ٹھیک ہے جی چلو جی من کرنے کر لئی پھر نئی شرط کی گئی یہ کہ ہو زمین نہ یکون یہ کہ ہو جنس الارض پر اور جس سے تیمم کرنا ہے کیا غبار عند ابی حنیفہ تو لکھا ہے کہ روایت میں امام محمد سے بھی یہی ہے بابا جا مطلق ہونے اس آیت کے جس کو ہم نے تلاوت کیا ہے اور اسی طرح جائز تیمم غبار کے ساتھ
باوجود قدرت کے سعید پر عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما، اس لیے کہ غبار تراب رقیق ہے. جی پھر نہیں شرط کی گئی یہ بات کہ ہو جنس الارض پر غبار عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، بوجہ مطلق ہونے اس آیت کے جو تلاوت کی ہم نے. اور اسی طرح جائز ہے تیمم غبار کے ساتھ باوجود قدرت کے سعید پر عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، اس لیے کہ غبار تراب رقیق ہے. نیت فرض فی التیمم وقال ظفر رحمہ اللہ لیس بفرض لأنه خلف عن الوضوء فلا يخالفه في وصفه. چوتھا مسئلہ کل کتنے؟ چوتھا. اور رکن تیمم، اور نیت فرض ہے تیمم میں. وضو میں فرض نہیں ہے ہمارا نزدیک، سنت ہے. ثواب تب ہوگا وضو پر نیت کرے گا تو، لیکن تیمم میں نیت بغیر نیت کے تیمم کوئی نہیں ہے، مک گئی گل. اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے نہیں نیت فرض تیمم میں فرض نہیں ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ تیمم خلیفہ ہے وضو سے، پس نہیں مخالف ہوگا خلیفہ وضو کی وصف میں یا اپنی وصف میں. جس طرح وضو صحت میں نیت کا محتاج نہیں ہے، اسی طرح تیمم جو خلیفہ ہے وہ بھی صحت میں نیت کا محتاج نہیں. اور تھلے والخلف نہ لکھے نا، خلیفہ نے مخالف ہوتا اصل کی وصف میں. یہ دلیل ہے کن کی؟ خود لأنه خلف کی، اس لیے کہ لأن الخلف خلیفہ وہ ہوتا ہے. لأن الخلف ہوا، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں جائز لانا خلیفے کو مگر عذر کے وقت. ایسا عذر جو پایا گیا کس میں؟ خلیفے پر تو عمل تب کرنا ہے جی. تو اور وہ کہ ہم اس میں وہ اسی طرح ہے کہ مٹی سے تب کریں گے جب پانی کوئی نہیں ہے تو جی. فلا یخالفہ، پس اگر نہ صحیح ہو تیمم بغیر تو ہو جائے گا خلیفہ مخالف اپنے، اور وہ تو بوجہ نکل جانے اس کے خلیفہ ہونے سے. فعلی ھذا، اس پر فلا یخالف ان کے مطابق اس پر اگر چلی ہوا مٹی کے ساتھ اور انھیری آ گئی انھیری مٹی اڈائی، پس تے مولوی حذیفہ نے منہ بھی ننگا سی تے باواں بھی ٹنگیاں سن جی. تو پس پہنچی مٹی تیمم کے اعضاء کو، تو واجب ہے یہ کہ ہو جائے یہ تیمم مطہر عند ظفر رحمہ اللہ. چونکہ نیت تو شرط ہے نہیں ہے. اور جی بندے ویسے نہ رہے چھال مارے نہ کے نکلے وضو نال ہو گیا کہ کوئی نہیں. تو اسی طرح پھر اگر مٹی اڑی ہے عذاب کے ساتھ لگ گئی ہے تو تیمم ہو گیا جی. ایسا بس ہے. وہ انج نہیں تو مثال طور پہ تو کھلوتا سے تو کسی بچے نے جنہوں تیرے نال شرارت کی تھی باواں ٹنگیاں نے منہ میں تیرا ننگا اینک لائی ہے تو انہیں پر مٹی پئی سے کٹا اڑا کے تیرے نال اکھاں چ پایا نال تیرے باواں تے سارے ہر پاسے مل دیتا انہیں تے ایندا ظفر کی ہو گیا تیمم ہو گیا. چلو جی. اور نیت فرض ہے تیمم میں. اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے نہیں ہے فرض، اس لیے کہ تیمم خلیفہ ہے وضو سے، پس نے مخالف ہوگا خلیفہ وضو کے اپنی وصف میں یعنی وصف صحت میں جی. اور نیت فرض ہے تیمم میں. اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے نہیں فرض، اس لیے کہ تیمم خلیفہ ہے وضو سے، پس نہیں مخالف ہوتا خلیفہ اصل کے ہوگا پس نہیں مخالف ہوگا خلیفہ اصل کے
اصل کی وصف میں ہاں جی والا نام قال انه ينبئ عن القصد فلا يتحقق دونه او جعل طهورا في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه على ما مر. ہماری دلیل یہ ہے کہ لفظ تیمم خبر دیتا ہے لغاتاً کس سے، کیونکہ تیمم کا معنی قصد کرنا ہے، تو شریعت میں بھی قصد خاص، تو پس نہیں متحقق ہوگا تیمم بغیر نیک قصد کے. یہ ایک دلیل ہے. یہ دوسری، یا بنایا گیا ہے میں کس کو، تیمم کو پاک کرنے والا حالت مخصوصہ میں، کہ تیمم کی وجہ سے جو بندہ پاک ہوتا ہے تو یہ حالت مخصوصہ ہے جی. یہ سنیں جی، حالت مخصوصہ جی. اور دیکھو نا کیڑی او تھلے کا نمبر او کبرا، یعنی وما جعل طہورا فی حالت مخصوصہ، اور وہ کہ بنایا گیا طہور کس میں، نہ ہوگا وہ جیسا کہ بنایا گیا طہور، مثل نہ ہوگا مثل اس کے جیسا کہ بنایا گیا. سنیں جی، جس کو بنایا گیا جمیع اس کی طرح نہیں ہوگا. فی حالت، یہ نماز کا ارادے والی حالت ہے، یہ حالت ہے ارادہ قربت مقصودہ کی، لہذا نہیں صحیح. واپس اور سوال کا جواب، اور پانی جو ہے وہ تو طہور بے نفس ہی ہے، جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے. پانی تو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے طہارت کے لیے جی. ایشا بس جی، لہذا وہاں خود پانی موجود ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے. ثواب نیت سے ہی ہوگا، لیکن اس کے بغیر جو ہے نا وہ فیل ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا. وضو اچھا دیکھو نا تھلے او والماء طہور، تو پس نہیں محتاج، جیسا کہ نجاست عینیہ کا ازالہ کرنا ہو تو نیت کرنی ہوتی ہے. کہ رومال گندگی لگی، نیت کی تھی میں رومال نالوں گندگی دھونے دی تو ہن تھلے کر کے ملنا شروع کرے، این تو کوئی نہیں جی. تو لہٰذا یہاں بھی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھو جو الا جی، فرمایا شیخ الاسلام نے شرع شریف نے بنایا تراب کو طہور بشرط او فَإِن تَجِدُوا مَاءً، اور وہ بشرط اس شرط کے ساتھ کہ ہو تیمم کس کے، پس جیسا کہ نہیں فائدہ دیتا تیمم طہارت کا وجود، اسی طرح نہیں فائدہ دے گا عدم ایشا بس. اور محض ہم نے کہا ہے یہ اس لیے کہ قولو تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہ دراصل مبنی ہے، اس سے پہلے فرمان ہے اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، وہ پہلے ہے، اس پر یہ متفرع ہے کیا فتیمموا، کیونکہ پانی نہ ملے تو پھر یہ کرنا ہے. اور مراد اس کے ساتھ ہے فاغسلوا للصلاۃ، چونکہ وہاں تو صلاۃ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کا ذکر ہے جی، تو یہاں بھی پھر نماز ہے جی. پس جیسا کہ قولہ فتیمموا، پس اسی طرح قولہ فتیمموا للصلاۃ ہوگا جی. ایشا بس. اور پانی طہور بے نفس ہی ہے، یہ جواب ہے سوال مقدر کا. تقریر سوال کی ہے کہ پانی بھی تو آیت میں بنایا گیا طہور حالت ہے، جیسا کہ تم نے ذکر کیا ہے. وہ حالت مخصوص ہے کیا، نماز کی حالت ہے. تو پس واجب ہے یہ کہ ہو نیت شرط، تو اس کا جواب دیا کہ پانی طہور بے نفس ہی ہے، سمجھے ہی جیسا کہ گزر گیا جی. چلو کتوں، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ لفظ تیمم لغتاً خبر دیتا ہے قصد سے، وما ينبئ عنہ اللفظ لا يتحقق لفظ بدونه،
بدون ہی کہ لفظ جس کی وہ بدون بھی ٹھیک ہے کہ لفظ جس کی خبر دے رہا ہے نا اس کے بغیر لفظ کا معنی متحقق نہیں ہوتا یا فلاحت حقہ کو بدون وہ تو وکھرا ہی نا تھلے دوجی بارسی نا تو پس نہیں متحقق ہوگا کون تیمم بغیر قصد کے یا دلیل آخر بنایا گیا ہے تراب کو طہور حالت مخصوصہ میں سوال ہے تو پانی اور پانی طہور بے نفس ہی ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ تیمم خبر دیتا ہے کثرت سے پس نہیں متحقق ہوگا سوائے اس کے یا بنائی گئی ہے تراب طہور حالت مخصوصہ میں اور ما طہور بنفس ہی ہے علامہ مرہ ثم اذا نوى الطهارة او استباحة الصلاة اجزاءه ولا يشترط نية التيمم للحدث او للجنابة هو الصحيح من المذهب اچھا جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کیا کرنی ہے پھر جب نیت کرے طہارت کی یا نماز کی استباحت کی کہ میں تیمم کر رہا ہوں طہارت حاصل کرنے کے لیے یا تیمم کر رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو کافی ہے اس کو کافی ہے ان دو میں سے کوئی بھی کہہ لے اور نئی شرط نیت کرنی تیمم کی حدث کے لیے یا شرط نہیں ہے اگر کر لے تو حرج نہیں لیکن شرط نہیں ہے وہی صحیح ہے مذہب سے جی اجزاءہ کی حاضہ عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے کافی ہے وعند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروری ہے استباحت صلاۃ کی نیت سے یا اس کا غیر ان چیزوں سے کہ جو محتاج ہیں کدھر جو طہارت کے بغیر ہو نہیں سکتی اس کی نیت کرنی ہے اور نہیں جائز نیت صرف طہارت کی نیت سے وہ تیمم نہیں ہوگا اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا شوافے کے نزدیک اس لیے کہ طہارت تو نام ہے اور تیمم جو ہے وہ حدث کو تو یہ شوافے فرماتے ہیں اس لیے جب پانی دیکھیں تو ختم ہو گیا جی شاباش لیکن ہو بس صحیح ہو من المذہب ہمارے نزدیک ٹھیک ہے جی کہ میں طہارت حاصل کرنے کے لیے یا استباحت صلاۃ کے لیے اور یہ دو نیتیں شرط نہیں ہیں اعتراض کیا ہے ہو صحیح من المذہب کہہ کر اعتراض ہے اس سے کہ قول کیا اس کا ابو بکر رازی رحمہ اللہ نے وہ فرماتے ہیں محتاجی ہے تیمم کی نیت کی طرف اگر بے وضو ہے تو کہے میں حدث ختم کرنے کے لیے اگر جنبی ہے تو کہے میں جنابت ختم کرنے کے لیے مطلب ہے جی پھر جب نیت کی اس نے طہارت کی یا استباحت صلاۃ کی تو کافی ہے اس کو اور نئی شرط کی گئی تیمم کی نیت حدث کے لیے یا جنابت کے لیے یہ شرط نہیں ہے یہی صحیح من المذہب ہے پھر جب نیت کی اس نے طہارت کی یا استباحت صلاۃ کی تو کافی ہے اس کو اور نئی شرط کی گئی تیمم کی نیت حدث کے لیے جنابت کے لیے یہی صحیح ہے مذہب سے فَإِن تَيَمَّمَ نَصْرَانِيٌّ يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَكُنْ مُتَيَمِّمًا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله فقال أبو يوسف رحمه الله هو متيمم متيمم جی لأنه نوى قربة مقصودة بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة مقصودة وله بس صبر توجہ ہے دو مسئلے جی یہ مسئلہ اللہ الکفر الاصلی
اگلے پاس دیکھ او مسئلہ ثانیہ کفر تاری جی تیمم کیا تھا پھر کافر ہو گیا یہ کافر ہے اس نے تیمم کیا اسلام لے آیا تو دونوں مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں پس اگر تیمم کیا نصرانی نے ایک مثال ہے کسی بھی کافر نے پس اگر تیمم کیا نصرانی نے ارادہ کرتا ہے اس تیمم کے ساتھ اسلام کا یعنی ایسی قربت کا جو مقصودہ ہے لیکن طہارت کے بغیر صحیح ہے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے طہارت کے بغیر بھی بلکہ جنبی ہے تب بھی اسے فوراً کیا کرنا ہے بعد میں اس پر یہ مسائل ہیں کہ اب تو غسل کر یہ کام کرتے پر لازم ہے جی تو وہ ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ اسلام کا لیکن مراد ایسی قربت جو ہے مقصودہ لیکن طہارت کے بغیر صحیح ہے یہ مطلب بھی پھر اسلام لے آیا پھر اسلام لے آیا تو آیا جو پہلا تیمم ہے اس کے ساتھ اب یہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں تو نہ ہوگا متیمم عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ عنہما آپ کے نزدیک یہ تیمم نہیں ہے متیمم نہیں ہے بات سمجھیے اگر جنبی تھا تو جنابت ختم نہیں ہے اور اگر جنبی نہیں تھا تو اس کی بے وضائی ختم نہیں ہے سمجھا گی یہ تو ہے طرفین کا مذہب کن کا اور دیکھیں نا فین تیمم جی مسئلتان متفرعتان اس پر کہ تراب بنایا گیا طہور حالت مخصوصہ میں وہ کیا ہے ارادہ قربت مقصودہ کا ایسی قربت مقصودہ جو نہیں صحیح کون لگا تھوڑا مختلف مختلف کی میں مسالتان مزدوجتان فی الکفر مسئلتان مندوجتان فی الکفر الاسد والتاری فی ابیانیت التي اتبعنا اور نے اچھا میں دو مسئلے ہیں جو متفرع ہیں اس پر کہ مٹی بنائی گئی ہے طہور حالت مخصوصہ میں اور وہ ارادہ ہے قربت مقصودہ کا ایسی قربت مقصودہ جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں کی چھاپے بنائے ماشا بنایا نا یار وقال ابو یوسف اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ہوا متیمم تیمم ہے وہ متیمم ہے وہ متیمم ہے جی کہ وہ اسلام لے آئے نا تو پھر بھی اس کا ہے او بالکل لکھا ہوا متیمم عند ابی یوسف صحیح ہے تیمم کافر کا اسلام کے لیے فقط حتیٰ کہ نہیں صحیح اس کے ساتھ نماز ہوتی عند ابی یوسف وقولہ الاسلام قربت مقصودہ یہ صحیح ہے بغیر طہارت کے تو یہ تقاضا کرتا ہے کافر کی تیمم کی صحت کا کس کے لیے باوجود ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ کافر اہل نہیں ہے کس کا اور نیت تو شرط ہے تیمم میں تیمم میں اچھا خیر دلیلیں رل مل جاندیاں نے لأنہ ہو اس لیے کہ اس نے امام ابو یوسف کی دلیل لأنہ ہو اس لیے کہ اس بندے نے نیت کیا کس کی مقصودہ کہ سب سے قربت مقصودہ تو اسلام کفر چھوڑ کر اسلام لانا ہے کلمہ شریف پڑھنا ہے یہ سب سے قربت مقصودہ ہے جی سب سے یہ قربت مقصودہ یہ ہے جی سمجھے جی کہ کیا کرنا اسلام لانا تو چونکہ اس نے نیت کیا کس کی اسلام لانے اور قربت مقصودہ کی جو سب سے اہم ہے تو لہٰذا اس کی یہ نا تیمم اس کا ٹھیک ہے اور دیکھو نا قربت مقصودہ او تھلے لکھے یہ وہ ہوتی ہے کہ نہ ہو دوسری شے کے ضمن میں قربت مقصودہ اس کو کہتے ہیں جو دوسری شے کے من میں نہیں ہوتے اور جب ہو اس طرح تو پھر صحیح ہے تیمم اس کا جیسا کہ مسلم تیمم کرے نماز کے لیے نماز کے لیے تیمم ٹھیک ہونا چاہیے اس کا کس نے بھی تو نیت کیا کس کی قربت مقصودہ کے اسلام لانے کی ایسا بس اچھا اب مسئلہ دوسرا اچھا دیکھنا اور قربت مقصودہ بہرحال ہونا اسلام لانے کا کیا قربت اس لیے کہ اسلام اعظم القرب ہے سب سے اہم قربت اسلام لانا ہے اور بہرحال ہونا اس کا مقصودہ اس لیے کہ مراد اس کے ساتھ یہاں وہ چیز ہے جو نہ ہو دوسری شے کے ضمن میں جیسا کہ مشروط
اور جب کہ اس طرح ہے تو پھر اس کا تیمم بھی صحیح ہے جی بات سمجھی اچھا وہ دیکھو درو بھائی برخلاف تیمم کے دخول مسجد کے لیے کس کے لیے دخول مسجد کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کیا مس مصحف کے لیے تیمم کیا قرآن پاک کو مس کرنا چاہتا اس کے لیے اس نے کیا کیا کس نے کسی نے تو فلا فإنه لا يكون وہ متیمم نہیں ہوگا جی کون و کافر کی بات چل رہی ہے پھر وہ متیمم کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ جو ہر کام ہے یہ قربت مقصودہ نہیں ہے مسجد میں داخل ہونا یہ مقصود نہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنی یہ مقصود ہے قرآن پاک کو تو بندہ کپڑے سے پکڑ سکتا ہے قرآن پاک کو پکڑنا مقصود نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا یہ مقصود ہے جی تو یہ قربت مقصودہ ان کے اشفاف کہنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک سمجھے ہی اچھا جی پس اگر تیمم کیا نصرانی نے ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ اسلام کا پھر اسلام لے آیا تو نہ ہوگا متیمم عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے وہ متیمم ہے اس لیے کہ نیت کی اس نے قربت مقصودہ کی کس کی برخلاف تیمم کے دخول مسجد کے لیے اور مس مصحف کے لیے اور فإنہ لا یکون اس لیے کہ ہر ایک کون دخول مسجد اور نہیں ہے قربت مقصودہ جی بس اگر تیمم کیا نصرانی نے ارادہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ اسلام کا جی اسلام لایا تو نہیں ہوگا متیمم عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے متیمم ہے اس لیے کہ نیت کی اس نے قربت مقصودہ کی برخلاف تیمم کے دخول مسجد کے لیے اور مس مصحف کے لیے اس لیے کہ یہ ہر ایک نہیں ہے قربت مقصودہ ٹھیک جی وَلَهُمَا أَنَّ التُّرَابَ مَا جُعِلَ طَهُورًا إِلَّا فِي حَالِ إِرَادَةِ قُرْبَةٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَصِحُّ بِدُونِ طَهَارَةٍ وَالْإِسْلَامُ قُرْبَةٌ صبر آگے پڑھ والاسلام وَالْإِسْلَامُ قُرْبَةٌ مَقْصُودَةٌ يَصِحُّ بِدُونِهَا بس طرفین رضی اللہ عنہما کی دلیل یہ ہے کہ مٹی نہیں بنائی گئی طہور مگر قربت مقصودہ کے ارادے کے وقت میں حالت میں مٹی جو طہور ہے نا شرن یہ اس وقت ہے جب قربت مقصودہ کا ارادہ کرے گا قربت ایسی قربت مقصودہ جو نہیں صحیح بغیر طہارت کے جو طہارت کے بغیر وہ صحیح نہیں ہے ایسی قربت مقصودہ کے لیے مٹی کو کیا بنایا گیا طہور بنایا گیا بس یہ تو دلیل آ گئی اور اب اسلام قربت مقصودہ تو ہے لیکن ایسی قربت مقصودہ ہے جو یصح بدون طہارت طہارت کے بغیر صحیح ہے طہارت کے بغیر لہذا جب طہارت کے بغیر صحیح ہے تو پھر یہ تیمم جائے ٹھیک نہیں ہے سمجھ گئے ایشا بس بے خلاف سجدہ تلاوت پڑھنے بار بخلاف سجدہ التلاوت لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون طہارت برخلاف سجدہ تلاوت کے اگر اس نے سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا ہے تو یہ متیمم ہے اس لیے کہ سجدہ تلاوت قربت ایسی قربت مقصودہ جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں سجدہ اس کے بغیر صحیح نہیں ہے جی سجدہ نہیں صحیح ہے اور دیکھو دلو اور فی حالت پس اگر تو سوال کرے کہ تیمم مس مصحف کے لیے اور دخول مسجد کے لیے جائز ہے کیا ہے جی بھائی تیمم جائز ہے اور نہیں ہے وہ دونوں قربتین وہ دونوں قربتین مقصودتین نہیں ہیں کون
لیکن تیمم کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ مقصود مس سے قرات ہے اور مقصود دخول سے. تو میں کہتا ہوں کہ بے شک مراد قربت مقصودہ سے وہ ہے جو کہ نہ ہو تابع دوسری عبادت کے وجوب کے اعتبار سے، اور جیسا کہ وضو یہ مراد ہے کہ وضو جس پر نماز فرض ہے وضو فرض ہے، جس پر نماز فرض نہیں اس پر وضو فرض نہیں ہے. اچھا جی، یصح کہ بھی ایسی عبادت ہے کون؟ یہ اسلام لانا. بلاؤ کان، اور اگر نہ صحیح ہو بغیر اس کے طہارت کے، تو بلاؤ کان، اور اگر نہ صحیح ہو کون وہ عبادت بغیر، تو البتہ کافر ہو جائے گا. کافر اہل کس کا؟ اور صحیح ہو جائے گا تیمم اس کا بنیت جیسا کہ تیمم مسلم کا بنیت الصلاۃ. اچھا جی، بخلاف سجدہ تلاوت، برخلاف میں کہتا ہوں کہ منیا میں اور اس کی شرح میں ہے کہ تیمم اس کا دخول مسجد کے لیے اور مس مصحف کے لیے باوجود وجود ماں کے یہ، بلکہ وہ ہے ہی کو نہیں جی، اس لیے کہ یہ نہیں ہے عبادت کون سی؟ ایسی عبادت کے خوف کیا جا اس کے. لیکن کوستانی میں مختار سے روایت ہے کہ مختار یہ ہے کہ جائز ہے تیمم، جائز ہے معل ما جی، پانی کے کس کے لیے سجدہ ہے، لیکن ان قریب آئے گی تقیید اس کی سفر میں نہ کہ حضر میں. مطلب ہے پھر دیکھا ہے میں نے شرع میں، شرع دی کتاب دی تے شرعۃ الاسلام، اور اس کے شروع میں وہ شے جو تائید کرتی ہے باہر کی کلام کی، یعنی یہ کہ جائز ہے ہر ایک کے لیے جی، لکل ہر اس شے کے لیے کہ نئی شرط تیمم جائز ہے. فرمایا پس ظاہر بزازیہ کا جواز ہے تیمم کا 9 چیزوں کے لیے باوجود، اگرچہ نہیں جائز اس تیمم کے ساتھ، کیونکہ نماز اس تیمم کے ساتھ ہے جو قربت مقصودہ کے لیے کیے گئے. کس کے لیے؟ اے شاباش، بسم اللہ الرحمن. اور دیکھو نا، میں کہتا ہوں بلکہ اکثر ان کے لیے جو گزر گئے ضابطہ سے کیا کہ جائز ہے ہر اس شے کے لیے کہ نئی شرط اس کے لیے باوجود پائے جانے، اور بہرحال وہ شے کہ شرط کی گئی اس کے لیے طہارت، پس شرط ہے اس میں فقد ماء، تب تیمم جائز ہوگا جی. جیسا کہ تیمم کس کے لیے؟ تو پس نہیں جائز واجد الماء کے لیے، اور بہرحال قرات کے لیے پس بے شک محدث مثل اول کے ہے، یا جنبی پس وہ مثل ثانی کے، کیونکہ محدث قرات کر سکتا ہے بغیر مس کے، لیکن جنبی کر سکتا. آگے سمجھ. اور کہا علماء نے اگر تیمم کیا دخول مسجد کے لیے یا قرات کے لیے جی، اگرچہ قرات کس سے ہو، یا بھئی مس کرنے کے لیے، یا مصحف کی کتابت کے لیے، یا مصحف کی تعلیم کے لیے، یا زیارت یا عیادت، یا میت کو دفن کرنے کے لیے، یا اذان دینے کے لیے، یا اسلام لانے کے لیے، نہ یا ٹھیک ہے، یا اسلام لانے کے لیے، یا سلام دینے کے لیے، یا سلام کا جواب دینے کے لیے. یہ جو سارے تیمم ہیں، یہ ساری باتیں بغیر طہارت کی ہو سکتی ہیں. تو نہیں جائز نماز اس تیمم کے ساتھ عند برخلاف صلاۃ جنازہ کے یا سجدہ تلاوت کے، چونکہ یہ بغیر طہارت کے ٹھیک نہیں ہے.
لہٰذا ان کے ساتھ جو ہوگا وہ نماز کے لیے ٹھیک ہوگا جی. فتاوی شیخنا خیر الدین رملی کل تو و ظاہر ونو یجوز و فعل و ذالک، اس کا فعل جائز ہے لیکن نماز اسی تیمم کے ساتھ ہوگی جو تیمم ایسی عبادت کے لیے کیا ہے جو قربت مقصودہ ہوگی جی. اور طرفین کے لیے ہو گیا کہ رہی دش ہے ترجمہ کرنے نہیں اور شرح رہ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لأنہا پس اگر تو کہے کہ لوکانت اگرچہ سجدہ تلاوت قربت نہ، اگر سجدہ تلاوت قربت مقصودہ ہے تو پھر بڑا اہم مسئلہ ہے، پھر نظر بھی صحیح ہونی چاہیے سجدہ کے ساتھ. جیسے نماز کی نظر مان سکتے ہیں نا، کیونکہ جو شے شرعاً واجب ہو اس کے نفلی کی نظر مان سکتے ہیں، اس کو نظر مان کر اپنے اوپر لازم کر سکتے ہیں. تو جب سجدہ تلاوت کیا ہے تو پھر بندہ صرف سجدے کی نظر مانے کہ میرے ذمہ 2 سجدے ہیں تو نظر ٹھیک ہونی چاہیے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ ہر وہ کہ جو عبادت مقصودہ ہو نظر ماننی اس کی مثل کے ساتھ صحیح ہے. حالانکہ تحقیق تصریح کیا امام فخر الاسلام نے اپنے اصول میں کہ انہا کہ سجدہ تلاوت نہیں ہے. قربت مقصودہ دلیل پکڑی ہے اس پر بعض مشائخ نے بے عدم صحت نظر بھی، کہ ان کی بات کو دلیل بنایا ہے کہ اسی لیے تو سجدہ تلاوت کی نظر ماننی صحیح، لیکن کہتے ہیں جواب دیا گیا بائیں طور کہ نظر سنے جے نظر محض نہیں صحیح عبادت مقصودہ کے ساتھ جو واجب ہے ہم پر، جو ہم پر صرف واجب ہے کہ اس کی نفلی صورت کوئی نہیں ہے. نظر تب ہے کہ وہ واجب بھی ہو، اس واجب کی مثل نفل بھی ہو تو نفل کی منت مانتے ہیں. یہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ صرف واجب ہے ہم پر، اس کا نفلی کوئی نہیں ہے کہ بندہ سجدہ تلاوت کر کے تو نال 3 سجدے نفلی بھی ہوں ہیں، صرف واجب ہے. سنا جی کہ محض بائیں طور کے نظر ماز نہیں صحیح عبادت مقصودہ کی جو واجب ہے ہم پر ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ تو پس نہیں لازم ہوگا نظر کے ساتھ بل، کیونکہ نظر کیا ہے فعل کو واجب کرنا، پس جب تک نہ ہوگا مشروع طریقے تو نہیں صحیح اس کو واجب کرنا. نظر کے ساتھ کتنا مسئلہ ہے جی بھی کہ بے نظر اس کی ہے کہ جس کی مثل نفل بھی ہو، تب اس کو منت مان کے اپنے اوپر لازم کر سکتے. تو جس کی نفل نہیں واجب نہیں کر سکتے، اس کو واجب نہیں کر سکتے. آگے پڑھنے کا مسئلہ پھر منع کریں وَإِن گے. تَوَدَّعَ لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ مُتَوَدِّعٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ بناءً علی اشتراط النیہ. اور اگر وضو کیا اس نے نہیں ارادہ کرتا تھا اس کے ساتھ اسلام کا، پھر اسلام لے آیا یہ وضو کی بات ہے، پیچھے تیمم سی، تو ہمارے نزدیک فَهُوَ مُتَوَدِّعٌ پس وہ اب باوضو اس کے ساتھ وہ قرآن کو ہاتھ لگائے نماز پڑھے ٹھیک ہے، سمجھے ہی خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے بنا کرتے ہوئے نیت کی شرط پر. شفافی کے نزدیک وضو میں نیت شرط ہے تو کافر نیت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اس کا وضو نہیں ہے، سمجھے ہی. اور دیکھو درو فَهُوَ متودع اس لیے کہ نیت نہیں ہے شرط، ہمارے نزدیک پس عدم اہلیت کافر کی نہیں نقصان دے گی. آگے سمجھ. اور ہمارا نزدیک ٹھیک ہے، لیکن چونکہ تیمم میں نیت شرط ہے وہ تیمم ٹھیک نہیں ہے. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ باوضو نہیں ہے، اس لیے کہ نیت شرط ہے اور وہ کافر نہیں اہل نیت کا. نیت کا اہل نہیں ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اے شاباش. اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ تراب نہیں بنائے گی طہور مگر قربت مقصودہ کے ارادے کی حالت میں. اور اس وجہ سے جی ایسی قربت مقصودہ جو نہیں صحیح بغیر طہارت کے
تو او خارج تیمم لدخول مسجد بنا ہوئے لکھے اور اسلام قربت مقصودہ ہے، لیکن ایسی قربت مقصودہ جو صحیح ہے بغیر طہارت کے، برخلاف سجدہ تلاوت کے، برخلاف بسم اللہ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ تلاوت قربت مقصودہ ہے، ایسی قربت مقصودہ جو نہیں صحیح بغیر طہارت کے، اور اگر وضو کیا نہیں ارادہ کرتا اس کے ساتھ اسلام کا، پھر اسلام لے آیا تو پس وہ با وضو ہے، خلاف ہے۔ تو اگر اسلام کا ارادہ کرتا پھر بطریق اللہ با وضو ہے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے بنا کرتے ہوئے نیت کے شرط کرنے پر۔ جی اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ تراب نہیں بنائی گئی طہور مگر قربت مقصودہ کے ارادے کی حالت میں، ایسی قربت مقصودہ جو نہیں صحیح بغیر طہارت کے، اور اسلام قربت مقصودہ ہے صحیح ہے بغیر طہارت کے، برخلاف سجدہ تلاوت کے، اس لیے کہ سجدہ تلاوت قربت مقصودہ ہے نہیں صحیح بغیر طہارت کے، اور اگر وضو کیا نہیں ارادہ کیا اس کے ساتھ اسلام کا، پھر اسلام لایا پس وہ باوضو ہے، خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے بنا کرتے ہوئے نیت کے شرط ہونے پر۔